اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں. اس بات کی بڑی اصل ضرورت ہے کہ کفر جو کسی زمانے میں سب سے زیادہ ان پڑھ ہوتا تھا، ہماری بدقسمتی کہہ لیے کہ آج وہ سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں جاہل ہو گئے ہیں. معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم کائنات، پوری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا گیا، لیکن ان کی امت آج سب سے زیادہ ان پڑھ ہو گئی. دشمن اپنے جھوٹے دین کے بارے میں پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہے. اس کو تخریب کاری بھی آتی ہے، اس کو حرام زدگی بھی آتی ہے، اس کو ایمان لوٹنے کا فن بھی آتا ہے، اس کو دل کے اندر اترنا بھی آتا ہے، اس کو دماغ کے اندر گھسنا بھی آتا ہے، اور اس کو خون کی شریانوں کے اندر دوڑنا بھی آتا ہے. لیکن سڑکیں کھلی پڑی ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مدارس کے اندر روایتی سی تعلیم ہوتی ہے، نہ استاد پڑھ کے آتا ہے. مجھے خود ایک استاد کہنے لگا پہلے استاد جو تھے وہ سبق پڑھانے کے لیے 20-30 کتابوں کا مطالعہ کر کے اس میں سے نچوڑ نکال کے آ کے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے. آج استاد نے بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اسی میں سے پڑھتا ہے، صبح اسی میں سے آ کے پڑھا دیتا. تو علمی حالت اتنی پستہ ہو گئی کہ جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس نے یہاں کا نصاب بنایا، اور نصاب بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ جو نصاب بنا دیا ہے، اسے پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. آج وہی بات ہے. اس نے کہا تھا یہ وہی پڑھیں گے جو ہم پڑھائیں گے. آج وہی پڑھایا جا رہا ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں. ان کی چھوڑی ہوئی فزکس، جس کو ایڈوانس فزکس وہ پڑھ رہے ہیں، آج سے 100 سال پرانی فزکس ہم پڑھ رہے ہیں. ان کی چھوڑی ہوئی کیمسٹری آج ہم پڑھ رہے ہیں. ان کا چھوڑا ہوا میتھمیٹکس، ان کی چھوڑی ہوئی اسپیس سائنس آج ہم پڑھ رہے ہیں. جو چیزیں انہوں نے بیکار کر دیں آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں. یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں، ایک محاذ کا نہیں، ہر محاذ کا یہی رونا ہے. یہ امت بانج ہو گئی، ان پڑھ ہو گئی، جاہل ہو گئی. یہ دکھ ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2 قادیانی آئے، لڑکے نوجوان. اندر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا تو لاؤ. ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں کہا کوئی بولنے والا نہیں. ایک استاد کو پکڑ کے لائے، انہوں نے 2 منٹ میں پٹھڑیاں دے کے نیچے رکھا اس کو. وہ ہکلانے لگا. اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے، ویسے جوتے مارتے ان کو. جب وہ دونوں باہر نکلے تو دونوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا، اور پوری جامعہ کے اندر جہاں سے لے کر ان کے باہر سڑک تک انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا. اس وکٹری کے نشان کو بھی کسی نے نہیں توڑا. اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو.
آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں, پکڑنے والا کوئی نہیں. اچھا پڑھا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے, ان کے سامنے بالکل وہ تھت تھت کر رہا ہوتا ہے. تو اسی رونے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج ہر قادیانی عورت مبلغہ ہے, آج ہر قادیانی بچہ مبلغ ہے, آج ہر قادیانی نوجوان قادیانی بوڑھا مبلغ ہے, لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے. تو اسی رونے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی جان نے مجھے حکم دیا, نسیم صاحب نے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے کہ اگر ان سے پالا پڑ جائے, ان سے واسطہ پڑ جائے تو کیسے بات کرنی ہے, کیسے پکڑنا. اور میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مناظرہ مجھ سے پڑھ لے, چھوٹا سا, کوئی علمی نہیں ہے, کوئی زوراور چیز نہیں ہے اس میں, کوئی قوی دماغ اس کے لیے نہیں چاہیے. اگر کوئی قادیانی مائی کا لال آپ کے سامنے ٹھہر جائے, آپ مجھے اسٹیج کے اوپر کان پکڑوا دیں. نعرہ تکبیر, خاندان ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت. اور وہ مناظرہ ہم نے ترتیب دیا ہے ایک سبزی بیچنے والے کے لیے, ایک رکشہ ڈرائیور کے لیے, ایک کلی کے لیے, ایک دکاندار کے لیے, ایک دفتر کے بابو کے لیے, اور ایک بڑے سے بڑے علامہ فہامہ کے لیے. ہوا یوں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا, کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے, 40 سال کے قریب عمر ہوگی اس کی, اس نے یہاں پر بڑا ادم مچایا ہوا ہے, بڑا طوفان بپا کیا ہوا. ہم 2-3 بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرانے کے لیے, گفتگو کرانے کے لیے, لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے. ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پہ, وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے, یہاں پر مبازرت طلب کر رہا ہے, لاؤ کسی کو میرے سامنے. تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں. تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں, اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ 7-8 نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے, بعض اوقات ہوتا بندہ ساری رات میں نہیں سوتا, صبح سو لیتا ہوں, بندے کا دماغ فریش نہیں ہوتا. کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں, وہ تو آ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر 15 منٹ کے بعد وہ آگے جی, بیٹھ گئے. میرے گھر کبھی کوئی قادیانی ملعون گھسا نہیں ہے. اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بشخص بھاگ گیا. مجبوراً اس کو اندر آنے دیا. ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا, کنارے والے صوفے پہ. کہنے لگا جی شروع کریں. میں نے کہا یہ مصیبت تم نے شروع کی ہے, اس لیے تم ہی شروع کرو. اب وہ شروع ہو گیا جی. 15 منٹ تک ساحر کی ساحری دیکھیے, تماشا لگانے والے کا تماشا دیکھیے. 15 منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی. پھر 15 منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑھی. اور پھر 15 منٹ تک اس نے اقوال صحابہ, اقوال فقہا اور امت کے بڑے لوگوں کے فرمودات ختم نبوت کے بارے میں بتائے. اور اس میں قرآن کی آیات سے, احادیث سے اور بزرگوں کے اقوال سے, ائمہ فقہا سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے. مرزا قادیانی مسیح موعود بھی ہے, مرزا قادیانی مہدی موعود بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ثابت کرتا رہا.
اس نے ایک سما باندھ دیا 45 منٹ میں. اب اس نے بس کیا تو جو لڑکے ساتھ آئے تھے ساتھ اس کے، وہ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا. اس نے تو ایک جادو باندھ دیا فضا کے اوپر. الحمدللہ مجھے اس کا توڑ آتا تھا، ان دلائل کا رد آتا تھا، جو کذب بیانی تھی، جو کذب و افتراء تھا، اس کا توڑ آتا تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں، ان لوگوں جو ساتھ آئے ہیں منصف بن کے، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ MSc کیمسٹری کا پیپر ہے، اس پیپر پہ 8ویں جماعت کے 2 طلباء بات کرنا شروع کریں تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی بات ٹھیک اور کون سی بات غلط ہے. کہ ان کو سمجھانا ضروری ہے، جو بندے ساتھ آئے ہیں ان کے لیول کی بات کی جائے اور اس کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے. میں دلائل دوں گا قرآن و حدیث سے، وہ ان کے سر سے گزر جائیں گے. جس طرح اس کی باتیں گزر گئیں اس طرح باقی باتیں بھی گزر جائیں گی. تو جب اس نے گفتگو بند کی تو کہنے لگا جی میں نے اپنی بات مکمل کر لی، اب آپ بات کریں. میں اٹھ کے میں چل کے اس کے پاس گیا اور میں نے اٹھ کے اس کو بغور دیکھا، اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں بائیں دیکھا اس کو. واپس میں اپنی جگہ پہ بیٹھا. میں نے کہا تو قادیانی نہیں ہے، تو کوئی چوڑا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا اور کوئی ملیچ قوم ہے تیری، تو قادیانی نہیں ہے، تو چوڑا ہے. جب میں نے چوڑا کہا تو وہ بڑا پھدکا، یا مجھے چوڑا کہہ رہے ہیں. میں کہا تو قادیانی ہے ہی نہیں. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے سیرت المہدی، یہ مرزے کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھی ہے، جس کو مرزے نے کہا کہ میرا یہ بیٹا قمر الانبیاء ہے. قمر الانبیاء مرزا قادیانی نے اس کو کہا ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ اکثر دائیں پاؤں میں بایاں جوتا اور بائیں پاؤں میں دایاں جوتا ڈالا کرتے تھے. نے کہا الو تو نے دائیں پاؤں میں دایاں ڈالا ہوا ہے، بائیں میں بایاں ڈالا ہوا ہے، چل مرزے کی سنت کے مطابق پہلے جوتے ٹھیک کر. اور وہ جوتے نہ بدلے. جب مرزا بائیں پاؤں میں دائیں پاؤں دایاں جوتا ڈالتا تھا اور دائیں پاؤں میں بایاں جوتا ڈالتا تھا تو ڈال، یہ تیری پہچان ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری پہچان ہے. جوتے بدل. اب وہ جوتے نہ بدلے. اس کے ساتھی کہنے لگے بدلو، تو بدلتا کیوں نہیں؟ اگر مرزا اس طرح پہنتا تھا تو تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ بدل. اب جناب جھگڑا پڑ گیا، جوتوں پہ بات آ گئی. وہ کہ بدلو ہے، بدل جوتی. وہ جوتی نہ بدلے. ساری اس کی بیعت پھک کر کے اڑ گئی، بات جوتوں پہ آ گئی. جوتی بدل. وہ جوتی نہ بدلے جی. رنگ اس کا اڑ گیا، ہونٹ اس کا کپ کپانے لگی اور کہنے لگا کہ میں کسی اوکھی جگہ سے پھنس گیا. میں کہتا ہوں میں پہلے کیسے تو برزائی نہیں، تو چوڑا. کہنے لگا جی کس طرح؟ میں کہ میرے کو کتاب ہے سیرت المہدی، مرزے دے بیٹے دی کتاب ہے. وہ نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ جب قمیض پہنتے تھے تو اکثر نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں یوں، اور اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں یوں پہنتے تھے. مت مارے گی ان خبیثوں کی. یوں ان کے بٹن ہوتے تھے تو یوں قمیض کو پہنتے تھے. یہ حوالہ دکھایا ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے. چل میں کہ بٹن سیدھے کر، بٹن سیدھے کر. تینوں میں مردئی تے بڑھاواں پہلے، تو مردئی نہیں بنتا پیا. بٹن نہ لگائے. اس کے ساتھیوں کو میں نے کہا لو بٹن دے، بٹن لو دے. وہ بٹن نہ لائے جی. 15 منٹ تک رولا پیا رہا. جب میں کہ مرزا لاؤں جی اس طرح بٹن، کہتا ہاں. تو پھر میں کوئی گل کیوں نہیں مانتا؟ خیر میں نے کہا چھوڑو دفع کرو. اچھا میں کہا یہ بتاؤ مرزا قادیانی سر کو تیل کیسے لگاتا تھا؟ آواز ادھر نہیں جا رہی؟
مرزا قادیانی سر کو تیل کیسے لگاتا تھا؟ کہتے ہیں جی میں نہیں پتا. میں کہا لکھ دی لعنت تیرے جمت کھوتے دے بچیا, سانو کہنا کہ نبی مان لو, تینوں کسے گل دا بھی نہیں پتا. بے غیرت انسان 10 تیل کے لاؤں سی. چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے سیرت المہدی کھولی, میں نے کہا یہ دیکھ, میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ ہاتھ پہ پہلے حضرت مسیح موعود تیل ہتھیلی پہ تیل ڈالتے, پھر دونوں ہاتھوں سے اس کو ملتے, ملنے کے بعد سر پہ اچھی طرح اس کو مل لیتے, اور جو تیل ہاتھ کو لگا ہوتا وہ کوٹ یا قمیض کے ساتھ یوں صاف کر لیتے. جس پر قمیض یا کوٹ پر باری باری دبے پڑ جاتے. میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی, میں نے کہا حمدہ بیٹا ذرا گھر سے تیل لے کے آئے, ذرا تیل لائیے. کہنے لگا جی آپ اس پہ حیات مسیح پہ بات کریں, اجرائے نبوت پہ بات کریں. میں نے کہا نہیں, یہ دنیا کا اصول ہے. 1,24,000 انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے قوم کو بلایا, قوم آئی, آپ نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے, بتاؤ تم نے مجھ کو کیسا پایا. بڑے سے بڑے کافروں نے بھی یہ کہا کہ آپ صادق و امین ہیں, کہ میرے دامن پہ کوئی سوئی کے ناکے کے برابر تو کوئی ڈبہ دکھاؤ. نبی سب سے پہلے اپنے کریکٹر کو پیش کرتا ہے قوم سے, اپنے کردار کو, اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے, شخصیت کو منواتا ہے پہلے کہ میں بے عیب ہوں, میں معصوم عن الخطا ہوں. اور یاد رکھیں نبی اس دنیا میں اللہ کا قانون ساز ادارہ ہوتا ہے, پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے. نبی وہ ذات ہوتی ہے جو بن دیکھے رب کو منوا لیتی ہے. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے, ہم نے مان لیا. نبی کے کردار میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بن دیکھی جنت پہ ایمان دلوا دیتا ہے, بن دیکھی دوزخ کو لوگ مان لیتے ہیں اس کے کہنے پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اکٹھے ہونے والے مجمع سے وہ یہ بات کہی تھی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا تھا ہاں مان لیں گے. نبی کا یہ کردار ہوتا ہے کہ جو اس پہ ایمان نہیں بھی لاتے وہ بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس لا کر بطور ایمانت رکھتے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا, یہ کریکٹر ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے, ادھر سے قادیانی آتا ہے, وہ حیات مسیح پہ گفتگو شروع کر دیتا, وفات مسیح پہ گفتگو شروع کر دیتا, امام مہدی آ گیا اس پہ گفتگو شروع کر دیتا ہے, اور اپنے مرزے کو چھپا لیتا ہے. بھئی اس پہ سب سے پہلے کہتا ہے مرزے پہ بات نہیں ہوگی. بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے نبوت پہ بات ہوگی. جو شخص یہ مدعی بن کے آیا ہے سب سے پہلے اس پہ بات ہوگی کہ وہ شخص کون ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی. ویسے بھی ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے, فراڈیوں کا ایک گروپ ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ غلاظت کا ڈپو ہے, یہ کٹر ہے, غلاظت ہی غلاظت ہے. ان کا رد قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے, ان کا رد نیچے نیچے فارغ کر دینا چاہیے. مرزا اس قابل نہیں کہ اس کا رد قرآن سے کیا جائے, مرزا کی شخصیت اس قابل نہیں کہ اس کا رد حدیث رسول سے کیا جائے. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, باہر سے ایک بندہ آتا ہے, ٹنڈ کرائی ہوئی ہے اس نے, کانوں میں اس نے مندرے ڈالی ہوئی ہیں, بنیان ڈالی ہوئی ہے, اس کے نیچے نکر ڈالی ہوئی ہے, پاؤں سے ننگا ہے, منہ پہ اس کے گرد پڑی ہوئی ہے, اور سر بھی اس کا مٹی سے ہٹا ہوا. وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں جنرل پرویز مشرف ہوں. کہتا ہے میں جنرل پرویز مشرف ہوں.
تو میں فوراً سے کہتا ہوں جنرل صاحب آگے تشریف لائیے. پھر پوچھتا ہوں کہ جنرل صاحب آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں؟ کیا شوکت عزیز کو وزیر اعظم رکھیں گے؟ لاہور کے کور کمانڈر کو کب تبدیل کر رہے ہیں؟ اس وقت پنڈی کا کور کمانڈر کون ہے؟ کیا آپ نواز شریف کو آتے ہی گرفتار کر لیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے؟ چیف جسٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میرے سارے کے سارے سوال بیکار اور بے سود ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ شخص پرویز مشرف ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہی مجھ سے سوال کرنا شروع کر دوں, اس کو جوتے مار کے باہر نکالوں. تو مرزا آیا اسی طرح, بڑے مانسوں نے سادہ لوگوں سے سوال کرنے شروع کر دیے. اگر تو نبی ہے تو دلیل دے. امام مہدی ہے تو امام مہدی کے بارے میں تو یہ حدیثیں آئی ہیں, یہ حدیثیں کھول کے بیٹھ گئے, قرآن کھول کے بیٹھ گئے. حالانکہ علاج اس کا دوسرا تھا. تو ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے, پہلے ہم دیکھیں یہ شخص کون ہے. اگر ہے تو پھر سوال ہوگا, ورنہ سوال نہیں ہوگا. ایک آدمی آتا ہے ہمارے 10 علماء کرام کے پاس, وہ کہتا ہے میرا نام سردار عبد القیوم خان ہے اور میرا نام قرآن پاک میں آیا ہے, اور میں 10,000 روپے کی شرط لگاتا ہوں اگر میں جھوٹا نکلوں 10,000 روپے دوں. اب 10 آدمی قرآن کھول کے اس کا نام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ پاگل وہ ہے جو قرآن کو کھول رہے ہیں. اس کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ مرزا نے ساری زندگی یہی کام کیا کہ میں فلاں جگہ پہ میرا نام آیا. اس نے یہ بھی بکواس کی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبٌ مِنَ الْقَادِيَانِ, کہ ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب نازل کیا. تو اس کی جو ذات ہے, جو اس کی شخصیت ہے, سب سے پہلے اس پہ گفتگو ہوگی. ہماری مثال تو وہ ہو گئی کہ جنگ عظیم میں جب جبری بھرتی شروع ہوئی تو فوج رات کو آتی, پورے گاؤں کو گھیرتی. گھیرنے کے بعد وہاں پہ جتنے نو عمر لڑکے ہوتے, جوان ہوتے, بوڑھے جن کی صحت اچھی ہوتی, ان کو ٹرکوں میں بھر کے جبری بھرتی کر کے مختلف جہازوں پہ, کسی کو فرانس بھیج دیا, کسی کو سری لنکا بھیج دیا, کسی کو فلاں جگہ بھیج دیا. جہاں جہاں محاذ تھے جبری بھرتی کر کے بھیج دیتا. اور لاکھوں لوگوں کو اٹھایا انگریز نے اس طرح. تو جیلم کے گاؤں کا ایک آدمی جہاں ایسا رات کو چھاپا پڑا تو نوجوان اس نے اٹھائے اور مسلم ملکوں میں بھیج دیے. وہاں سے ایک عورت کا خط آیا, ایک خامند کا خط آیا اپنی بیوی کے نام. بیوی نے اپنے خامند کو خط لکھا کہ تو چلا گیا, تیری جان تو چھوٹ گئی, لیکن ہم یہاں پر بڑے پریشان ہیں کہ مرد سارے کے سارے فوج اٹھا کے لے گئی. اب یہاں پر بوڑھے ہیں جو مرنے کے قابل ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا عورتیں ہیں. یہاں پہ تو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے, ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں. خط پہنچا خامند کے پاس. خامند نے جواباً خط لکھا کہ یہ راز جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ راز میرے پردادا نے میرے دادا کو دیا مرتے وقت, میرے دادا نے مرتے وقت میرے ابا کو دیا, اور ابا نے مرتے وقت مجھے دیا. یہ راز کسی کو بتانا نہیں, یہ تمہیں بیچ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے خاندان پر کسی وقت ابتلا یا مصیبت آ سکتی ہے. تو خط میں اس نے تحریر کیا, راز یہ ہے کہ ہمارا جو 1 مربع زمین ہے اس میں 40 کلو سونا دفن ہے, تو وہ تم سونا نکال لو اور آہستہ آہستہ بیچ کر کھاتی رہو, گزارا کرتی رہو. فوج کا خط تھا, فوجی کا خط تھا, خط سنسر ہو گیا, پکڑا گیا. فوج نے کہا, وہ بھوکی ننگی فوج تھی, اس کے بعد تو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, لیکن 40 کلو سونا ان کے مربے میں. فوج اسی وقت آئی, ایک مربے کو ان کے پورے کو گھیر لیا, اس کی کھدائی شروع ہو گئی. مہینہ بھر کا لگ گیا کھدائی کرتے کرتے, سارا مربع انہوں نے کھینچ مارا, کچھ بھی نہیں نکلا.
اس کی بیوی نے لڑتے ہوئے خط لکھا کہ ہم پہلے اتنی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو نے یہ کہا کہ یہاں پہ سونا ہے 40 کلو، تو فوج آئی ہے، اس نے سارا علاقہ گھیر کے اس کی کھدائی کی ہے، کچھ بھی نہیں نکلا یہاں سے۔ خاوند کا جوابی خط آیا، اس نے کہا کھدائی میں نے کرا دی ہے، برسات کا موسم آنے والا، بیج پھینکو، پوری فصل تیار ہوگی، خود بھی کھاؤ باقیوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قادیانیوں نے ہم کو مربع کھودنے پہ لگایا ہوا ہے اور خود آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کا توڑ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اصول بھی یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ سب سے پہلے نبی کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، اسے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ اب میں کہہ رہا جی مردے کی گل نہ کرو، میں کہا کیوں؟ نہیں جی انہوں نے اسی نہ چھیڑو، میں کہا اسی کا تو سارا کیس ہے، اسی نے تو یہ تھیم دیا ہے، یہی فلسفی اسی نے تو پیش کی ہے۔ تو بیٹھا ہوا، اچھا میں نے اس کو کہا کہ بتا بھائی تیل آ گیا، اب تیل کی شیشی پڑ گئی کہ سر تو تیل ہو، ثابت تو مر جائیں گے۔ اب وہ تیل نہیں لگا رہا جناب۔ اب لڑکے کہنے لگے کہ جناب تو نہ لا، سی تیرے سر نو لا دینے ہیں، لیکن تو اتوں پونج کے نا ایک باری دیا نہیں کر کے دکھا دے بس۔ کونے میں دبکا ہوا بیٹھا ہوا، میں کو چھوڑ دے اس کو، یہ مرضی ہی نہیں، یہ چوڑا ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ مرزا قادیانی کھانا کیسے کھاتا تھا؟ پھر چپ۔ ساتھی کہنے لگے، انہوں نے کہتے ہیں سانو صحیح لگنا ہے کہ تو چوڑا ہے، تو جواب کیوں نہیں دینا آگوں؟ تو جدی نبوت نو دا مبلغ بنیا، لوکاں نو کہنا نبی مان لو، انہوں رسول مان لو، انہوں مسیح موعود مان لو، انہوں امام مہدی مان لو، اور تینوں کسے گل دا بھی نہیں پتا؟ کہندا جی میں نہیں پتا، در پھٹے منہ تو۔ سیرت المہدی میرے پاس تھی، میں نے کہا یہ دیکھو بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان جب کھانا کھاتے تو پہلے روٹی کا سوکھا لقمہ توڑ کے اس کو منہ میں ڈالتے اور اس کے بعد انگشت شہادت شوربے کے اندر ڈبوتے اور یوں کرتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ گھر میں شوربہ ہی پکا ہوا تھا۔ میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بیٹا مہمان آیا، ایک روٹی لایا تو ایک شوربے ایک پلیٹ دے وچ نا شوربہ لایا، آ گیا یار بھی مرزے طرح روٹی کھا کے بخا دے رہا۔ اب تماشا لگا ہوا باندر کا وہاں پہ، کہتا مینوں معاف کر دیو، میں مڑ کے کوئی گل نہیں کراں گا، مینوں معاف کر دیو، میرے کو غلطی ہو گئی۔ میں کہا نہیں معاف تینوں نہیں کرنا، آ جائے تینوں مرزائی ثابت کرنا ہے۔ مجھے یقین کیجئے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا یہ کہیں مر نہ جائے، اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میں کس جگہ پھنس گیا ہوں۔ اب شوربہ آ گیا، روٹی آ گئی، چلو کھا۔ اس کے ساتھ جو بندے وہ بھی کہنا کھا ہوئے، روٹی نہیں کھا رہا، کھا۔ انہوں نے ایک منڈا کہندا چل میری گل سن، اوے او لقمہ نہ توڑ، او جڑا نا او ذرا ایک باری کر کے بخا دے، ذرا ایک باری وہ کر کے بخا دے۔ نہیں جی بس جی میں تہاڈی مہربانی، میری جان چھاڑ دیو۔ میں کہا تیری جان کا نہیں چھڑنی، خبیث دیا بچے آج۔ بیٹھا ہوا دبکا ہوا، یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں مرضی پکڑنا مشکل ہے؟ اس میں کتنا زور لگا مجھے بتائیں ذرا۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ مرزے کی سنتوں پہ عمل کر، اور وہ مان نہیں رہا، کانپ رہا سامنے بیٹھا ہوا۔ اب بیٹھ گیا دوبارہ صوفے پہ، ابھی بیٹھا، میں نے کہا کھڑا ہو۔ اب یہ مناظرہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا فن ہوتا ہے، جو چڑھ کے رہتا ہے وہ مناظرہ جیتتا۔ کھڑا ہو، ڈرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی دونوں جیبیں چیک کی، میں کہا تو مرضی ہی نہیں۔ کہندا جی ہن کی ہویا؟ میں کیا میری کتاب میرے کو کتاب ہے میراج دین دی لکھی ہے، لکھیا ہے کہ حضرت مسیح موعود ایک جیب دے وچ گڑ دے ٹھیلے رکھتے سن، دوجی جیب چ وٹوانیاں رکھتے سن، تے اکثر ایسا ہوندا سی کہ گڑ دے نال استنجا کر لیندے تے وٹوانی منہ چ پا لیندے سی، تے تیری جیب چ تے کنجرا کچھ بھی نہیں گا،
ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਰੇਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਚੱਲ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਅਬ ਰੋ ਰਹਾ ਜਨਾਬ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। کہ تینوں مرزے دے اگر کام کرتے شرم آتی کہ ہمیں بتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، مجاہدین ختم نبوت، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم فخر کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اور تجھے میں جو بات بھی کہتا ہوں یہ مرزے نے کی تو جاتا ہے بندہ تجھے پتہ نہیں ہوتا اور تو اس پہ عمل بھی نہیں کرتا. تو گڑ اور بٹوانیاں آ گئی تھی، اب میز پہ پڑی ہیں، نہیں ڈال رہا، چپ کر کے بیٹھا ہوا. پھر بیٹھ گیا، ابھی بیٹھا ہے، میں نے کہا کھڑا ہو. بالکل جس طرح چوہا سردی میں ٹھٹ رہا ہوتا نا اس طرح بیٹھا ہوا. پھر کھڑا ہوا، کہتا جی ہن کی ہویا؟ میں تم دسنا کی ہویا. میں کہ تھوڑا تر کے وہاں تریا. میں جا کے دے شلوار نو چنگی طرح چیک کیتا. میں کہ تو مرزائی نہیں تو چوڑا ہے. کہندا جی کس طرح؟ میں کہ کتاب چ لکھا سیرت المہدی نے لکھیا ہے کہ ابا جی یعنی مرزا صاحب کتے دے بچے جڑے سن او گھر دیاں ساریاں چابیاں کٹھیاں کر کے تے اپنے نالے نال بن لیندا سی. گھر دیاں چور جڑا ہوندا نا باقیاں نوں بھی چور سمجھدا، کسے تے بھی اعتبار نہیں سی کردا، سارے گھر نوں تالے لا کے چابیاں نالے نال بن لیندا سی. تے پتر لکھدا کہ جدوں ابا جی دوروں ہوندے سن تے چھن چھن دی آواز ہوندی سی، پتہ لگ جاندا سی کہ ابا کنجر آ گیا. دوروں چھن چھن دی آواز ہوندی، تو میں کہ نالے نال چابیاں نہیں بنیاں. میں کرو چابیاں دا گچھا منگوا لیا. میں کہ چلو نالے نال بن کے نا تے ذرا چھن چھن کر کے تر کے وکھا ذرا مرزے دی یاد تازہ ہو جائے گی. چل چابیوں کا گچھا آ گیا، وہ نہیں باندھ رہا، نہیں چل رہا، بس معافی مانگ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں مرزئی کو پکڑنا مشکل ہے؟ صرف اس سے ہم یہ کہیں کہ تیرا جو مرزا ہے جس کی دعوت تو ہمیں دے رہا ہے اس کے طریقوں پہ ہم تجھے چلاتے ہیں. پھر بیٹھ گیا. ابھی بیٹھا میں بیٹھ کر لگوا رہا ہوں اس کی. بیٹھا تو پھر میں نے کہا میں کھڑا ہوں. کانپتا کانپتا کھڑا ہو گیا. ادھر ہٹا، میں پیچھے ہٹا. تو میں نے وہ صوفہ جس کے اوپر بیٹھا تھا اس کو چیک کیا. کہنے لگا جی ہن کی ہویا؟ میں کیا مرزا نے لکھیا اپنی کتاب دے وچ کہ مینوں دیہاڑی چ 100 دفعہ پیشاب آندا ہے تے اپنا سکور میں کہ کی ہے تے جے اونوں میں کہ 100 واری آندا ہے تے امتی نوں نبی والوں حصہ ملدا ضرور تے اپنا میں کہ سکور کنا ہے. میں صوفہ چیک کیتا. میں کہ اس کر کے صوفہ چیک کیتا کہ تو میرے صوفے دے اوتے کتے موتر تے نہیں دیتا. مرزے نے لکھا ہے کہ مجھے دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے. میں ایک مرزائی نوں کیا، میں کیا انہیں مسانے دے وچ پیشاب والی موٹر لوائی سی. دیہاڑی چ 100 واری پیشاب کو چھوٹی گل ہے، سینچری روز دی پیشاب دی ماردا سی. ہم اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ اس بے ایمان کو تم نبی اور رسول کہتے ہو، تم اس کو صحیح العقل اور شریف انسان ثابت کر کے دکھاؤ. ہمارا چیلنج ہے کہ تم اسے ایک صحیح العقل اور شریف انسان ثابت کر کے دکھاؤ. چاہے لوگوں کے اندر جو ان سے واقف نہیں ہے اس میں اس کو نبی اور رسول بناتے پھر رہے. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ ایک دھبا ہے علم و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہیں روشنی کے نام پر. تو 100 دفعہ مرزا لکھتا ہے مجھے پیشاب آتا ہے. اب ہم بھی پاگل لوگ. میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا. میں سوچا کہ اس زمانے جو اٹیچ بات جو ہوندے نہیں سی، کوٹھے تے لیٹرین ہوندیاں سی. یہ ہن جاندا ہے کنجر کوٹھے تے موترن واسطے 2 منٹ جان لا لو، 2 منٹ آن دے لا لو، کوئی 2 منٹ تار شار ماردا جڑی اتنے جا کے
2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਲਾ ਲਓ, 6 ਮਿੰਟ ਪਰ ਮੂਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਘੰਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 8.5 ਘੰਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? क्यों जी? जिस बंदे ने, ये मैं आपको बरसैयत बता रहा हूं, शायद बाद लोगों की तबीयत में गरा गुजरता हो, ये क्या है, अल्लाह की कसम बरसैयत यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। ये गंद ही गंद है, गलाजत का ढेर है, फिल्थ डीपू है ये। इसको कभी न कभी इसको मजहब न समझना, ये कोई मजहब नहीं है, ये फराडियों का एक जाल है, इन उल्लू के पट्टों का। तो जिस बंदे ने 8.5 घंटे मूत्र मारना वो होर काम कर सकता? तो गिलानी साहब ने क्या खूबसूरत गल कही कि दिहाड़ी में 100 वारी मूत सी मैं मारदा, कमेटी का नलका सी मेरे को हारदा। नाराए तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मुजाहिदीन खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैं क्या हूं, मेरी गल सुन, कदी तेरी तालीम किन्नी है? कहंदा एमए। मैं क्या कदी फेल होया? कहंदा नहीं जी, अल्लाह दे फजल नाल हमेशा पास होईदा। मैं क्या तैनूं पता मिर्जा फेल हुंदा सी? नहीं। मैं कहा तुहाडा हक बनता है, तुहाडे ते फर्ज है कि हर मरज़ई फेल होए कम अज कम जिंदगी एक दफा। मिर्जा कादियानी सियालकोट की कचहरी में 15 रुपए महवार पर बतौर मुंशी काम करता था, यानी 8 आने दिहाड़ी से काम करता सी। वहां पे एक छोटा सा कानून का इम्तिहान है, मुख्तारी का इम्तिहान होता था। बेटे ने लिखा कि अब्बा जी लाला भीम सिंह दोनों पर मुख्तारी के इम्तिहान की इकट्ठे तैयारी की, दोनों ने इम्तिहान दिया, लाला भीम सिंह पास हो गया, हजरत मसीह मौद फेल हो गए। नसीम हजाजी ने लिखा, नसीम हजाजी का भी वतन जो था वो गुरदासपुर था, मारूफ नावल नगार है। नसीम हजाजी कहता है कि मेरे अब्बा जी, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम था, मेरे अब्बा जी और मिर्जा कादियानी ने दोनों ने पटवारी का इम्तिहान दिया, अब्बा जी पास हो गए, मिर्जा फेल हो गया। मिर्जे के बेटे ने अपनी किताब में लिखा कि जब हजरत मसीह मौद लानतुल्लाह अलैह सियालकोट में बतौर मुंशी मुलाजमत करते थे, तो वहां पर एक सिख भी था जिसका नाम झंडा सिंह था। झंडा सिंह एक दिन कहने लगा मैं बहुत तेज दौड़ना। हजरत मसीह मौद कहने लगे मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। तकरार बड़ा, शर्त लग गई, चलो दौड़ते हैं दोनों, देखते हैं कौन कौन तेज दौड़ता है। तो दोस्तों का एक पूरा हजूम चल पड़ा और दौड़ लगी मैदान में जाके। कहने लगे झंडा सिंह जीत गया, अब्बा जी हार गया। ये बेगैरत दा बच्चा हर जगह से हार जाता सी, मौका नहीं बोलन दा, वरना मैं दसदा कि और भी किथे किथे हारदा सी। एडा जलील आदमी, एडा कुत्ता बंदा, एडा खोता इंसान तो जिंदगी जी कदी नहीं वेख्या होए। क्या लगा उधर भी आ रहे जी, क्या लगा मेरे बस मैंने माफ कर दियो, मैंने हूं जल्दी जान दियो। मैं क्या नहीं, मनाजरे का अजे फैसला होना है। अच्छा मैं क्या दस कदी कोई सिनेमा सुनमा वेखण जाना, फिल्म शिलम वेखण जाना? कहंदा जी वो तो आवारा लोग वेखते सन, वो तो आवारा लोग वेखते हैं, लुच्चे लफंगे लोग सिनेमे जाते हैं, शरीफ आदमी का की काम? मैं क्या इतने खलोता रही हूं, दसी ना हूं। किताब का नाम है जिक्र हबीब, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का नौज बिल्ला सहाबी, उसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सादक। उसने मिर्जे की सीरत पे किताब लिखी है। वो मुफ्ती मोहम्मद सादक लिखता है, कहता है मैं एक दफा रात का शो
ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। 9 ਤੋਂ 12 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਸੀਏ ਮੌਦਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਨਬੀ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ, ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, اور لفنگے ویکھتے نے، اوارا ویکھتے نے، تے تیری زبان چو ثابت ہویا۔ میں کہ 10 لچا ہے سی، کہندا ہاں جی ہے سی۔ کہندا ہاں جی ہے سی۔ بیٹھا ہوا آرام کے ساتھ میں کئی گل دس یار، تو پیدا کیویں ہویا سی؟ چل لگا جی ہے کون دسدا؟ میں کہا تواڈے اوتے تے فرض ہے۔ مرزا قادیانی پرلے درجے کا بغیرت تھا، کنجر تھا۔ یاد رکھیے سچا نبی ہمیشہ امت میں غیرت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا نبی بےغیرتی پیدا کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش خود لکھی ہے۔ آپ کسی کنجر خانے کے کنجر سے کہیں تو کس طرح پیدا ہوا، وہ آپ کو گولی مار دے گا کہ ماں کی عزت کی بات ہے، ماں کی عصمت کی بات ہے۔ مرزا نے لکھا جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلا پیدا نہیں ہوا، میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی۔ پہلے وہ نکلی، حوالہ یاد رکھیے، پہلے وہ نکلی، اس کے بعد میں نکلا، اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا۔ فٹے منہ جمن لگیا، پہن دیا ٹنگا چ سر پساتا۔ یہ پیدائش لکھی ہے خود اپنی۔ میں کہا دس ہوں تو کیویں جمیا سی؟ ہر مرزائی دا فرض دسے کیویں جمیا سی؟ چپ۔ میں کہ چل دعا کر کے یا اللہ میرے گھر جتنے بچے پیدا ہون سارے اس طرح ہی ہون کہ بھن دی ٹنگا چ کسی نہ کسی نے سر پسایا ہوئے۔ چل دعا کر، چپ خاموش بیٹھا ہوں۔ اب مجھے بتائیں تھوڑی سی بات، یہ چھوٹی سی باتیں میں آپ کی خدمت جو پیش کی ہیں، مرزائی پکڑنا کو مشکل کام ہے؟ کیوں جی نسیم صاحب، کوئی مشکل کام ہے؟ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، مرزا پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت۔ بیٹھا کونے میں، میں کہا کدی گرارا پائی؟ اب اس کے ساتھی جو دوست ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، صوفے سے نیچے گر رہے ہیں کہ یہ اس کی گت بن رہی ہے، چھترول ہو رہی ہے، اس کی ریمانڈ ہو رہا ہے اس کا۔ میں کدی گرارا پایا ہی؟ کہندا وہ تے کنگر پوندے نے، کون پوندے جی؟ اور کہنے لگا جی وہ ہاں، میں کدی گرارا پایا ہی؟ کہنے لگا جی وہ تے چنگڑ پوندے نے، چنگڑیاں پوندیاں نے۔ ہاں میں کہے کہ چنگڑ بھی پوندا سی۔ سیرت المہدی میں بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی گرارا بھی پہنا کرتے تھے، اور صدقے ہو تیرے کانیا، ایک آنکھ ہے نہیں، باں تو ٹنڈا ہے، منہ تو تھتھا ہے، ہکلاتا تھا یہ۔ جد تھلے گرارا پایا ہوئے تو کیسا سجے گا، کیا خوبصورت شخصیت بنے گی۔ گرارا پوندا سی۔ اصل وجہ کیا تھی؟ قادیانی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، اور اکثر اس کا پیشاب جو ہوتا تھا وہ اس کی شلوار میں نکل جاتا تھا۔ میں بے حوالہ بات نہیں کر رہا، بیٹے نے لکھا خود باپ کی سیرت میں کہ اکثر یہ ہوتا، آپ پہلے سوتی ہزار بند شلوار کے اندر استعمال کرتے تھے،
اکثر یہ ہوتا گرا کھلنے سے پہلے پیشاب کھل جاتا. وہ جو گنڈ کھولتا ہوں سی موتر کھل جاتا سی. اما جان نے اس میں تبدیلی کیا تھی. اما جان نے کیا اوے کنجرا باندر دیا پترا کھوتے دی شکل آ لیا بغیرتا کتوں میرے پلے پہ گیا حرام دیا. ریشمی ادار بند پایا کر. وہ ریشمی ادار بند ڈالا گیا. وہ بھی کھلن تو پہلے پیشاب کھل جاتا سی. اور میں وثوق سے حوالہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مرزے کو اس کے گھر والوں نے گرارا پہنایا اس لیے اس واسطے جدو موتر آوے گرارا چکیا موتر لیا. موتر ختم گرارا تھلے اپ اینڈ ڈاؤن. انہیں کہا کھوتے دیا بچے میں تیری اینیاں شلوارا نہیں تو ہو سکتی. باندر دی اولاد دی شکل ویکھی موترن تے لگا سویت لے کے شام دے کام اور کوئی نہیں. شلوارا پر ہی جانا کانیا. یہ کانا بھی تھا, یہ ٹنڈا بھی تھا, یہ حقلا بھی تھا. خود بیٹے نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ پرنالا کو پنالا کہتے تھے. پنالا. اور جس کو پرنالا کہنے کی قدرت حاصل نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. کہندا جی ہوں میری خلاصی کر دیو. میں کہ نہیں مناظرہ پورا ہو لین دیو سرکار. ایڈی جلدی کالے پی گئے ہو. تسی تے بڑے ذلیل ہوندے ہو کمینے بغیرت پرلے درجے تے. تہاڈا نبی تے اپنی پیدائش آپ لکھدا. اچھا میں کوئی گل دس کدی گھروں پیسے پوسے لے کے نسیا چوری چوری کدی کیتی؟ کہندا نہیں جی میں تو شریف آدمی ہے میں پیسے لے کے گھروں کیوں نسنا. مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود ابھی لڑکے ہی تھے کہ اپنے دادا کی پینشن جو 700 روپے تھی, ذرا غور کریں باحوالہ گفتگو کر رہا ہوں, 700 روپے پینشن باپ کی اس زمانے میں. بندہ پوچھے جو وائسرائے ہند لگا ہوا تھا اس زمانے کی 700 پینشن جو ہے وہ آج کی کم از کم 20 لاکھ کی رقم بنتی ہے. کس بات کی اس کو پینشن ملتی تھی کہ جنگ آزادی کے اندر اس کے دادا نے اس کے باپ نے انگریز کو سپاہی دیے تھے, فوجی دیے تھے, گھوڑے دیے تھے اور جاسوسی کا کام کیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو مقتول کیا تھا, شہید کیا تھا. اس کے عوض اس کو اتنی بڑی گرانٹ ملتی تھی. کتاب ان کی حوالہ میں بتا رہا ہوں کہ 700 روپے اس کو پینشن ملتی تھی اس زمانے کے اندر. آج سے 1.5 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو 700 روپے کا تو پینشن ملتی تھی. پینشن لینے گیا لکھا کہ پینشن لینے گئے تو ساتھ ہمارا ایک رشتہ دار جس کا نام مرزا امام دین تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا. حضرت صاحب 7,700 پینشن لے کے گھروں غائب ہو گئے, واپس ہی نہیں آئے. ہوٹلاں دیا سیرا کرتا رہا, فلاں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا اور جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر شرم کے مارے گھر واپس آنا پڑا. اور میں کہ جڑا گھروں پیسے لے کے دوڑ جائے چور ہوئے وہ نبی ہوں؟ نبی نے کہندا جڑا چور ہوتا ہاتھ وڈ دیو. اور نبی تو کہتا ہے کہ جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہاں پہ یہ خود چوریاں کر رہا ہے. چپ بیٹھا ہوا ہے. اور بولو یار کبھی کو قادیانی پکڑنا پڑے پکڑ لے ہوئے کیوں جی؟ اچھا میں کہا چل ایک گل دس کدی ایک جتی پا کے بھی ترے ہیں؟ کہندا جی تریا ہی نہیں جا سکتا. کیا بالکل ٹھیک. مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب اپنی جوانی دے وچ روزگار دی تلاش چ جا رہے سی تے قادیان تو چلے تو کئی میل اگے چلے گئے, کافی فیصلہ طے کر لیا. کئی میل دور جا کے تے اپنے نال دے ساتھی نو کہن لگے یار میں ایک جتی پائی کہ ہے ہی نہیں میرے پیر چ. ایک جتی ہے ہی نہیں. کہنے لگے جوتی دی تلاش واپس آئے.
میل تو زیادہ سفر کرتے کرتے واپس آئے تو پیچھے دیکھو اتنے جتی پئی سی. تسی ہن غور کرنا, بندے نے ایک بوٹ پایا ہوئے تو دوجا بوٹ دے پیر چ نہ ہوئے, دوجے پاسے ننگی پیری ہوئے, انہوں ایک سیکنڈ ہی پتا لگتا ہے. جڑا بندہ میل تو زیادہ چلتا رہا وہ مطلب ہے کہ ایک پیر وہ اینا اچا ایک نیواں, وہ ٹھپ ٹھپ کر کے پیر وجن گے نا, دماغ سے سٹ وجتی ہے. لیکن اس کنجر نے پتہ نہیں کیڑی دنیا دی کو افیم کھادی سی کہ میل تردا رہا ایک جتی پا گئی. تو میں ایک بوٹ دیتا, میں آگیا چل پا تر کے بخا یار, یاد تازہ ہو جائے گی. وہ نہ پاوے بوٹ, بیٹھا ہوا. پھر اگلی بات, اس سے میں نے کی, اب معافیاں مانگ رہا, منتیں کر رہا, سمجھتے کر رہا, میری جان چھوڑ دے. میں نے کہا تیرے بھی تیری جان نہیں چھوڑ دی. میں نے کہا ایک بات بتا, ذرا غور سے سنیے اس پوائنٹ کو, اور یہ آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ قادیانیت کی گردن اڑ جاتی. توجہ سے سنیے یہ اس نقطے کو. میں نے کہا جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے, یہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی دوسرا. کیوں جی دوسرا؟ پہلا محرم, دوسرا سفر. مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ذرا توجہ رکھیے گا, مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا یہ چوتھا بیٹا ہے مرزا مبارک احمد, اس کو 4 کی عدد سے بڑی نسبت ہے. پہلی بات یہ کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے. دوسری بات یہ, اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں نے اس سے پہلے کروا لیا کہ بتا سفر کا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے, تو مجھے کہنے لگا دوسرا مہینہ ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک. تو مرزا کہتا ہے اس کو 4 کی عدد سے بڑی نسبت ہے. یہ میرا پہلی بات یہ کہ میرا چوتھا بیٹا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اسلامی سال کے چوتھے مہینے یعنی ماہ سفر میں پیدا ہوا. یہ معلومات ہیں. وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے اذن کے بغیر بولتا ہی نہیں, ماہ سفر میں لکھا ہوا ہے چوتھے مہینے, اور اگلی جو نسبت ہے اس کو 4 سے وہ یہ ہے کہ یہ ہفتے کے چوتھے دن یعنی چہارشنبہ کو پیدا ہوا. اور بدتینت کو پتا نہیں تھا چہارشنبہ, 4 سے دھوکہ کھا گیا. چہارشنبہ 5واں دن ہوتا ہے, شنبہ, یک شنبہ, 2 شنبہ, سہ شنبہ, چہارشنبہ. چہارشنبہ 5واں دن ہوتا ہے. اور میں نے کہا اس الو کے پٹھے کو نہ مہینوں کے نام, سال کے مہینوں کے نام آتے ہیں, نہ ہفتے کے دنوں کے نام آتے ہیں. میں نے کہا میں اپنے بیٹے کو دوسری جماعت میں داخل کروانے کے لیے گیا تو مس نے ٹیسٹ لیا. ٹیسٹ میں اس نے کہا کہ ہفتے کے دنوں کے نام لکھو اور سال کے مہینوں کے نام لکھو. تو اس نے ہفتے کے دنوں کے نام بھی صحیح لکھ دیے اور سال کے مہینوں کے نام بھی صحیح لکھ دیے. اور الو کے پٹھے اگر نبی بنائے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو پھر میرے بچے کو نبی مان لے. میں نے کہا بتا سفر کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کہنا دوسرا. میں کہ تو ایسا منحوس کافر ہے کہ ساڈے نزدیک تو ہے ہی کافر, تو مرزائیاں دے نزدیک بھی کافر ہے کیونکہ تو مرزے کے سامنے کھلو گیا. مرزا کہندا تیرا نبی کہندا دوسرا مہینہ, چوتھا مہینہ, تو کہنا دوسرا مہینہ. اور کوئی امتی دنیا میں آج تک دنیا میں کبھی امتی ایسا دیکھا جس نے نبی سے اختلاف کیا ہو؟ کیوں دوستو؟ وہ اپنے نبی سے اختلاف کر رہا. میں نے بتا اب تو سچا ہے کہ تیرا نبی سچا؟ ایک جگہ قادیانی سے مناظرہ ہو گیا. میں نے اسے کہا اب گفتگو شروع ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا دعا کر کہ یا اللہ میری آنکھاں مرزے انگریاں بنا دے. کہنا میں کو پاگل ہے. سارا مجمع ہنس ہنس کے دور آ جانا. اٹھ کے تر پیا. میں کہ ادھر آ مناظرہ کریے, ادھر آ ادھر آ. نہیں جی نہیں میں نہیں مناظرہ کر رہا. مناظرہ ختم ہو گیا. ایک جگہ پہ یہی گفتگو ہوئی. قادیانی آگے بیٹھا, یہ ایسے بات کریں گے ایسے بات کریں گے. میں ٹھیک ہے. میں کہا دیکھ ہر بندہ نبی جڑا ہے وہ خیر ہی خیر ہوں,
وہاں سے خیر ہی خیر ملتی ہے. کیا بات کر رہا تھا جی میں نے اس سے کہا اور امت کو نبی کی خیر میں سے حصہ ملتا ہے. اولیاء اللہ نے لکھا کہ آسمان سے جتنے بھی انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں وہ گنبد خضرا پہ نازل ہوتے ہیں اور وہاں سے زندہ اور گزر گئے جو اولیاء اللہ ہیں ان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. جتنا کسی امتی کا رابطہ ہوتا ہے اتنا ہی فیض اس کو نبی سے پہنچتا ہے. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں. میں کہ تو دعا کر کے یا اللہ جف جی موت مرزے نو آئی اوہ جی موت مینوں آوے. کہنا میں نہیں منگنی. اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں. میں کہ چلے نہیں منگنی ہے کہ یا اللہ جس مقام تے مرزے نو موت آئی اسے مقام تے مینوں موت آوے. مقام تے منگ لا. کہنا میں نہیں منگنی. لوکی کہندے تور فیٹے مون نبی گل ہی منی. مناظرہ ختم. یہاں 3 گھنٹے بحث ہوتی رہتی ہے فیصلہ ہی نہیں ہوتا. ایک جگہ پہ جانا ہوا وہ بھی کہتے بڑا کھڑ قسم کا قادیانی ہے کسی کے قابو میں نہیں آتا. میں گیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے بات کرنی ہے صرف قرآن سے حدیث سے بھی بات نہیں کروں گا صرف قرآن کے حوالے سے بات کروں گا. اب ایک دفعہ تو مجھے بھی چکر آیا کہ میں اس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت پڑھتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کرے گا. ما کان محمد آیت پڑھتا ہوں وما محمد الا رسول. جتنی آیات ہے اس کے جو توڑ کرے گا. لوگوں میں ذلیل کرنا اس کو ضروری ہے. ہمارا یہ منشا ہے کہ ان کو مناظرے کے اندر ذلیل کر کیا جائے اور ان کو کتے سے خارج سے کتے سے بھی زیادہ بدتر ان کو بنایا جائے. وہاں پر کیا لگا جی بات ہوگی صرف قرآن سے باہر نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا جی گل یہ ہے کہ میں میٹرک پڑھتا سی تے میٹرک کرن تو پہلے نا میں تاریخ ابن خلدون تاریخ ابن کثیر تاریخ فرشتہ یہ میں میٹرک تو پہلے ہی پڑھ لی سی. میں کہا شکر ہے تواڈے ٹبر چو کسی نے میٹرک تے کیتا تواڈا تے نبی پرائمری جو فیل ہو گیا سی. بڑا شرمندہ ہویا لیکن ٹیٹ بڑا سی. ایف اے تک پہنچتا کہندا میں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ اور دیگر حدیث دیا کتاباں میں پڑھ لی سی. بی اے تک آندیاں میں دنیا اسلام دے 10 وڈے مفسرین دیا تفسیراں بھی پڑھ لی سی. اب بنایا جا رہا پہاڑ جناب. میں کہا جناب بڑی مہربانی تسی انی تعلیم حاصل کی تھی تے عقل تینوں پھر بھی نہیں آئی. میں کیا تیریاں اکھاں ثابت نے. میں کہا جنوں نبی مننے اودیاں اکھاں بھی ثابت نہیں ہگیاں. گل دلیل جڑی وہ قرآن چو آوے ٹھیک. اب میں پریشان کس کو گھیروں کس طرح. اللہ نے مدد کی. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جب اللہ پاک نے 1,24,000 یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ذرا اس کو سیکھیے تھوڑا سا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جب اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام کو ایک شکل میں ظاہر کرنا چاہا تو میری شکل میں ظاہر کر دیا. جب اللہ پاک نے نعوذ باللہ 1,24,000 انبیاء کرام کو ایک شکل میں ظاہر کرنا چاہا تو میری شکل میں ظاہر کر دیا. میں کہ ٹھیک ہے لو جی یہ کی شکل ہی گل ہے. ٹھیک ہے یہ کوئی شکل ہی گل ہے یہ سچ ہے. ٹھیک ہے جی. میں کہ یہ مطلب ہے کہ سارے انبیاء کرام دا حسن جڑا ہے وہ مرزے دے چہرے دے حسن چاہ گیا. لو جی لو یہ تو طے شدہ گل ہے جی. سارا دنیا دا حسن جڑا حضرت صاحب کو حسن یوسف میں کہ جڑا بڑا مشہور ہے اور جس کا بہت تذکرہ ہے حسن یوسف بھی میں کہ مرزے دی شکل چاہ گیا.
کہنے لگے جب سارے نبیوں کا آ گیا تو اس نے یوسف کی چیز وہ بھی آ گیا. اور یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی اس نے اور ساتھ سگریٹ بھی پی رہا ہے. اب میں نے دینا تھا اس کو پلٹا. میں نے جیب سے مردے کی تصویر نکالی. میں نے کہا یہ مردہ ہے نا؟ کہنا ہاں جی. میں نے جناب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سارے میں نے وہ گم لی وہاں سے اور مردے کی تصویر یوں دیوار پہ لگا دی. میں نے کہا کہ تو نے دلیل قرآن سے مانگی ہے تو جواب بھی میں قرآن سے دوں گا. تو قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یوسف میں جبکہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ دل ہار بیٹھی فریفتہ ہو گئی تو اس نے جب آپ پہ بہت ہی عاشقدار ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے کہا کہ اے زلیخا تو اتنی بڑی عورت ہو گئی غلام پہ عاشق ہو گئی. اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ غلام کیا ہے کتنا حسین. تو قرآن پاک یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ اس نے تمام ان عورتوں کو بلایا. کیوں جی ایسی بات ہی ہے نا. ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک پھل دے دیا اور ساتھ چھری دے دی اور کہا کہ تم یوسف کو دیکھتے ہوئے ان پھلوں کو کاٹ دو. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان پھلوں کو کاٹنا شروع کیا. پھل کٹ گئے, ان کی کھال کٹ گئی, خون بہ نکلا. خون بہتا رہا, کسی کو احساس تک نہ ہوا. یہ حسن یوسف ہے. میں کہا یہ گل ٹھیک ہے قرآن دی؟ کہتے جی بالکل قرآن دی ہے. میں نے مردے کی تصویر جیب سے نکال کے وہاں پہ لگا دی. میں کہ ہونے تو کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام دا حسن وے دے وچ ہے تے میں کار والے نو کہا کہ اندروں کوئی ایک چھری لے آؤ تے نال کو پھل لے آؤ. وہ پھل کوئی نہ لبا تے نصیباً ادو گنڈا لب گیا. وہ چھری لایا تے گنڈا لایا. میں وہ ہاتھ چ پڑا. میں کہ اینو ویکھدے ہویا نا یہ حسن یوسف ہے تے میرے ہور 1,24,000 نبیاں دا بھی حسن دے وچ پیا. اینو ویکھدے ہیں تو گنڈا کٹ دے. گنڈا بھی کٹیا جاوے, تیری کھل بھی کٹی جاوے, نساں بھی کٹیاں جان اور خون بہ بہ کے تھلے چھپڑ لگ جائے تین تے پتہ نہیں لگنا. چل بھی کٹ. میں گنڈا نے چھری وہ ول کی تھی. نہیں میں نہیں کٹنا, میں نہیں کٹنا. کہ بھی قرآن دی دلیل منگی سی اور تو تسلیم کیتا کہ مرزا کٹ. نہیں میں نہیں کٹنا. میں کیوں؟ کہنا مجھے ڈر لگتا. اچھا میں کہ ڈر دا سی بندوبست کر دینے. میں کہ تو غور رہ دے اور ویکھدا رہ, غور ڈب کے تے میں تیرا نک وڈ دینا. تینوں کہڑا پتہ لگنا؟ تینوں کہڑا پتہ لگنا؟ میں چھری لے کے تو دا نک وڈنا سے اگے ہویا ہے. انہیں دوڑ لاتی جوتی اتنے چھٹی ہو گیا اوپر کے فلور پر سیڑھی اتر کے وہ سڑک کے پار بیٹھا ہوا جناب وہاں پہ جا کے. بتاؤ یار یہ کوئی مناظرہ مشکل ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اتنا ڈنگر آدمی, اتنا جاہل آدمی, اتنا ان پڑھ آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. حوالہ نوٹ کرو میرے دوستو. مرزا قادیانی کہتا ہے, یہ میں نے اس قادیانی سے بھی یہ کہا, مرزا قادیانی کہتا ہے, پہلے میں نے اسے سوال کیا, اس نے جو جواب دے دیا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی چند دن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. میں نے اس قادیانی سے پوچھا بتاؤ, حالانکہ میں نے کہا سیرت بچے جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے کہا بتا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ایسا ہی ہے. تو میں کہ انہوں کنجر چھتر مار پھر. اور جس شخص کو اتنا علم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ اپنے پیدائش مبارکہ سے چند دن بعد ہی ان کے والد فوت ہو گئے تھے, اور کہتا ہے کہ اس کے بعد چند ماہ بعد ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال تھی جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال. بتاؤ. میں کہا تو سچا کہ وہ سچا ہے؟ کہندا وہ جھوٹا ہے. ہوں اپنے جان چھڈاؤنی سی نا جی انہیں, وہ جھوٹا ہے. مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے, نوٹ کر اس بات کو بھی, کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوکر ان کے لیے چائے لے کر آیا, چائے کا کپ لے کر آیا, لیکن جلدی میں اس نے چائے آپ کے اوپر گرا دی.
بندہ اس کھوتے نو چھتر مار کے پوچھے وہ چاہے تو 100-125 سال پہلے آئیے، اس تو پہلے میرا وجود نہیں سی، کوئی نہیں سی پیندا، وہ امام حسین دے دور چ چاہ لے گیا۔ ایڈا ڈنگر آدمی، ایڈا فٹے منہ آدمی، عقل ویکھ لو تد دے پلے کچھ نہیں، شکل ویکھ لو تد کوئی پلے نہیں، کردار کوئی پلے نہیں، گفتار کوئی۔ لیکن تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے جھوٹے کانے بینگے کے لیے، ٹنڈے کے لیے، ہکڑے کے لیے، بدماش کے لیے اتنی محنت کی کہ اس کو نبی منوا لیا بہت سے لوگوں سے۔ رونے کا مقام تو یہ ہے، وہ شخص جس کا کردار یہ ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا کہ ہمارے ادھر ایک چوپال تھا گاؤں میں، تو چوپال میں رات کو لوگ اکٹھے ہوتے تو سیاست پہ گفتگو ہوتی، شعر و شاعری پہ گفتگو ہوتی، حالات حاضرہ پہ گفتگو ہوتی، تو ایک قادیانی مربی جو تھا وہ بھی آنا وہاں شروع ہو گیا، جہاں پہ لوگوں کا جمگٹا ہو، لوگ بیٹھتے ہو تو یہ بھی وہاں پہنچ جاتے۔ وہاں پہ ایک نوخیز نوجوان تھا ہندو، تو اس قادیانی نے اس پر محنت کرنی شروع کر دی، اس پہ محنت کرنی شروع کر دی۔ تو وہ کیا کرتا کہ ساتھ ایک حلوائی کی دکان سی، حلوائی کی دکان سے دودھ کا پیالہ منگوا لیتا، برفی منگوا لیتا، جلیبیاں منگوا لیتا، لڈو منگوا لیتا، ہندو کو کھلاتا اور ساتھ مرزا قادیانی کے دلائل پیش کرتا رہتا۔ اور وہ ہندو جو تھا وہ آگے سے آہستہ آہستہ ہنستا رہتا، سمائل دیتا رہتا، مسکراتا رہتا، یہ سمجھتا کہ ہندو کے دل میں میری بات اتر رہی ہے۔ اگلے دن پھر مٹھائی اور دودھ آ جاتا، یہ مرزا قادیانی کی نبوت کے دلائل دیتا رہتا۔ 15 دن گزر گئے تو کہنے لگا، سوچا کہ آج اس کو نا مرزے کا کلمہ پڑھا دینا۔ تو کہنے لگا کہ 15واں دن آیا نا جب، تو ہندو نوجوان سے کہنے لگا کہ وہ جو میں نے دلائل دیے مرزا صاحب کی نبوت اور رسالت کے بارے میں، وہ آپ کے ذہن میں آئے؟ بالکل میرے ذہن میں آئے جی۔ اور وہ میں نے مرزا صاحب کے بارے میں جو حضرت مسیح موعود آئے ہیں ان کے لیے دلائل دیے، امام مہدی کے لیے دلائل دیے، کیا آپ نے ان کو امام مہدی کے دلائل کو سمجھا؟ میں نے کہا بالکل سمجھا۔ حتیٰ کہ اس نے کہا جی میں نے اس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھاؤ۔ کہنے لگا پھر آج مرزا صاحب کا کلمہ پڑھ لو، انہوں نے نبی مان لو۔ انہوں نے کہا نبی نہیں ماننا۔ بڑا غصہ چڑھیا کہ ایک کھوتا جائے مینو 15 دن کس کام تے لا گیا، اگوں ہستا رہتا سی تے مینو 3 گھنٹے بھونکڑ چلایا سی انہیں، کو بڑا غصہ آیا۔ کہندا مرزا نبی مان لے، انہیں کہا نبی نہیں ماننا۔ بڑا غصہ چڑھیا، کہندا اچھا مینوں یہ دس پھر تینوں ہستا کیوں کہدا ہوندا سی جدوں میں تینوں دلائل دیندا سا، تے کو تو ہستا کیوں ہوندا سا؟ کہندا ہسا مینوں اس گلوں ہوندا سی کہ اسی اج تک سچے نبی نوں نہیں منیا، تو جھوٹا بنائی جان ڈیا۔ یہ اتنے بغیرت اور بشرم ہے۔ اور یار جس شخص کا کردار یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے پاس چلم آتا ہے، مرید کہتا ہے میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا کہ آج حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ جو ہے وہ میرے گھر میں ٹھہریں گے، حضرت نے میری بات مان لی، میرے گھر ٹھہر گئے، میں نے کمرے کی خوب صفائی کی، چارپائی بچھائی، وہاں پر حضرت کا بستر لگایا کہ کانے نے سونا تھے آ کے، رات حضرت میرے کال ٹھہر گئے۔ کہ لگا صبح ہوئی تو میں حضرت کو گیا تو میں کہ حضرت رات خیریت نال گزری؟ کہ لگے ہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہویا؟ کہنے لگے نہیں بس ایک مسئلہ ہے، میری ایک جوتی نہیں لبدی پئی۔ ایک کیا ہے؟ ایک نہیں لبدی پئی۔ کہندا میں کیا میں لٹیا گیا، میں برباد ہو گیا، میری دنیا برباد، میری آخرت برباد، حضرت مسیح موعود دی جوتی میرے گھر گواچ گئی، یہ تو ساری امت مینوں تانے دے گی۔ کہنے لگا کہ میں اندر گیا، بچے نے پوچھا کہ وہ تو نہیں اندر لے گئے؟ بچے نے کہا سان نہیں پتا۔ میں کوٹھے تے گیا، بچے کہ اتر نہ سوٹا ہے، اتنے بھی نہیں ملی۔ پھر میرے ذہن چ آیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ رات کو کوئی بلی یا کتا آ گیا ہوئے، وہ لے گیا ہوئے، حالانکہ کتا اندر سے اور کسی نے کہا ہونا سی اندر۔ میں کہنا نس رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جتی مل جائے جی حضرت نے مینوں آواز دیتی، کہنے لگے آ جا۔ میں گیا،
کہنے لگے لب پئی جتی. میں کہ حضرت کتوں لبھی ہے؟ کہنے لگے ایک تو تھلے پئی سی ایک میں رات نو پا کے سو گیا سی. جتی پا کے ستا ہے. ایڈا چول آدمی. تو کیوں میرے دوستوں کسی قادیانی سے گفتگو کرنی پڑے تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں, اس کو پکڑ سکتے ہیں, کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. کیوں جی؟ تو آخر میں ٹائم بہت ہو گیا, میری آپ سے یہ گزارش ہے, ربوے کے اندر ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ربوے کے اندر ٹی آئی کالج میں سالانہ جلسہ ہو رہا تھا. جسٹس کیانی مہمان خصوصی تھے. یہ سن 74 سے پہلے کی بات ہے. جسٹس کیانی مہمان خصوصی تھے اور صدارت مرزا ناصر کی تھی. مرزا ناصر نے اپنی صدارتی تقریر کے لیے جب آیا تو مرزا ناصر نے کہا جناب جسٹس کیانی صاحب, ہم لوگ جب یہاں پر آئے تو یہاں پتھریلی زمین تھی, پتھر کے پہاڑ تھے, نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی شجر تھا, نہ سبزہ تھا. ہمارے لوگ اتنے محنتی ہیں, اتنے جفاکش ہیں کہ انہوں نے پتھریلی زمینوں کو کھود کھود کر پتھر نکالے اور ان میں نرم مٹی بھری اور پھر ان میں درخت لگائے, ان میں پودے لگائے. آج آپ کو جتنا سبزہ یہ درخت نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے لوگوں کی مشقت ہے, محنت ہے, جد و جہد ہے, ان کی جفاکشی ہے کہ انہوں نے پتھریلی زمینیں پھاڑ پھاڑ کے اندر سے نرم مٹی ڈال کے یہ درخت اگائے ہیں. تقریر کر کے بیٹھ گیا. جسٹس کیانی تقریر کرنے کے لیے آئے. میں کہا کہ مرزا صاحب میں آپ کی قوم کو داد دیتا ہوں اور آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ نے ان پتھریلی زمینوں کا سینہ پھاڑ کے یہاں سے درخت برآمد کیے, اگا دیے, لیکن میں آپ کو کہاں کہاں تک داد دوں. آپ تو ختم نبوت کی فولادی زمین پھاڑ کے اس میں سے نبوت کا پودا نکال لیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت. تو دوستو یہ جو میں نے گفتگو کی یہ ہمارا رونا دھونا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر قادیانیوں نے دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر, ملکوں کا نقشے سامنے رکھ کر پوری امت کو مرتد بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. عربوں کے لیے, عربوں کو مرتد بنانے کے لیے آج کل عرب بڑی کثیر تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں. عربی چینل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ ہر وقت عربی چینل پہ قادیانیت کی تبلیغ ہوتی ہے. ہمارے ارد گرد بھی قادیانیوں نے جال بچھا رکھے ہیں, ان کا کام ہو رہا ہے. خدا را ان کا راستہ روکیے, لوگوں کو شعور دیجیے. آج ہمارے نام نہاد علماء نے مسئلہ ختم نبوت کو بڑی گہرائی کے اندر جا کے دفن کر دیا. آج نئی نسل قطعی طور پر اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ مرزائیت کیا اور مرزا قادیانی کیا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ شعور دیں, ایک ایک گھر کے اندر ختم نبوت کا پیغام پہنچائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نسلیں اس فتنے سے محفوظ رہیں. وقت بہت ہو گیا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی.